بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک میں عبرتوں اور نصیحتوں سے لبریز قصے بیان فرمائے. انہی میں سے ایک عظیم قصہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے انتہائی لائق بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے کہ وہ باپ بیٹا اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو اللہ مالک کے سپرد کرتے ہیں. باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور تیار کرتے ہیں. اس عظیم قصہ میں میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کتنے دروس، نصیحتیں اور سبق ہیں اللہ مالک ہی بہتر جانے. ٹوٹی پھوٹی حقیر سی سمجھ میں جو بات اللہ ہی کی توفیق سے آئی، اس میں سے 5 دروس اس قصہ کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. آج بھی اللہ کریم کے بھروسے پر اور ان کی رحمت کی امید پر کچھ مزید دروس اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے فائدہ کے لیے عرض کرنے کی کوشش کا آغاز کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن، اپنے کنبہ، اپنے قبیلہ سے جدا ہوئے تو رب کریم سے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین سے عطا فرما، یعنی مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ اکبر. اس چھوٹے سے جملہ مبارکہ میں آدھی سطر کا جملہ کیا کچھ ہے عرش والے رب ہی جانے. آئیے ایک ایک کر کے بات سمجھنے سمجھانے کی اللہ کے بھروسے پر عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. پہلی بات، اللہ کریم سے مانگنے کا ادب خلیل الرحمن علیہ السلام کے اس چھوٹے سے بیان کردہ ٹکڑہ مبارکہ میں. اللہ کریم سے مانگنے کا ادب، اس کی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی سے جب مانگا جائے ان کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ مانگا جائے. اللہ کریم نے سورہ الاعراف 9 پارہ آیت شریفہ 180 میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ
اللہ تعالی سے دعا کرو۔ تو خلیل الرحمن دعا کرتے ہیں رب حب لی، اے میرے رب۔ اور یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے، ہمارے کتنے ساتھی ہمیں کافی راستے، کافی طریقے بتلاتے ہیں دعاؤں کے قبول کرنے کے، اور ساتھ ساتھ بنی بنائی مثالیں دیتے ہیں۔ ڈی سی سے ملنا ہو، پی اے کے پاس جانا ہوتا ہے، اے عقل والے تو نے اپنے رب کو جانا اور پہچانا ہی نہیں۔ ڈی سی کو کیا خبر ہے کون آیا؟ اور عرش والے رب آنے والے ہی کو نہیں جانتے۔ آنے والا جب اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا نہیں، وہ آنے والے کو تب سے جانتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے جانتے۔ فلاں کا طفیل، فلاں کا وسیلہ، فلاں کے واسطے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے پردیس میں مال و اسباب، کنبے قبیلے، ہر چیز سے دور، کٹے ہوئے، دنیاوی سہاروں سے محروم، عرش والے رب کا دروازہ اس پہ دستک دے رہے ہیں، کیسے دی رب ہے۔ اور اللہ کریم سے ابراہیم علیہ السلام کے مانگنے کا جو طریقہ تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ جب وہ ٹھیک ہے، اور صرف ٹھیک پر ہی بات نہیں رکتی، انہوں نے جو مانگا اللہ کریم نے عطا بھی فرمایا، ٹھیک بھی ہے اور کارآمد اور مقصد کو پورا کروانے والا بھی ہے۔ تو پھر میں آپ نئی پگڈنڈیوں میں کیوں بھٹکتے پھریں؟ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ فرمائیے، اس قرآن کریم میں بہت زیادہ دعائیں موجود ہیں۔ رب ذوالجلال نے خود دعائیں سکھلائیں، حضرات انبیاء کی دعائیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں، سارے کلام پاک میں الفاتحہ سے الناس تک گزر جائیے اور بار بار گزریے، ایک دفعہ بھی کہیں یہ ہے کہ فلاں کے واسطے فلاں کی طفیل۔ میں حافظ نہیں ہوں، ان دعاؤں کو شمار کیا تو 130 سے زیادہ اپنے دفتر میں اپنی کاپی میں نوٹ کیے، اور اللہ جانے کتنی ہیں۔ ایک غیر حافظ 123 دعائیں نوٹ کرے تو اگر کوئی حافظ ہو پختہ، اللہ جانے وہ کتنی نکالے۔ ایک دعا بھی ایسی نہیں جس میں یہ کہانیاں ہوں جو ہمیں سکھلائی جاتی۔ اللہ کے ان کہانیوں کو جن کی ہیں ان کے پاس رہنے دیجئے، اللہ کے کلام پاک کے مطابق اپنی دعاؤں کو بنائیے۔ دوسرا سبق، اولاد، اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک جگہ زخم ہو تو مرہم پٹی کریں، سارا جسم زخم۔ اولاد لینے کے لیے کہاں کہاں ٹکرے مارتے، اور پھر جب عرش والا رب اولاد دیتا ہے تو کس کس کے نام اس اولاد کے لیے چنتے ہیں، فلاں دیتا فلاں دیتا۔ اللہ سے میں آپ ڈریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا چاہیے اور شدید ضرورت ہے، نہ باپ ہے نہ کوئی ہے، ایک لوط ہے اور ایک وہ ہیں جا رہے ہیں، نہ کوئی آشنائی ہے، نہ مال ہے نہ اسباب ہیں، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے،
قوت کا زمانہ نہیں، قوت ڈھل چکی ہے. تو کس سے مانگا؟ رب ہب لی من الصالحین، ان سے مانگا جن کے سوا اولاد دینے کی طاقت اللہ نے کسی کے پاس رکھی نہیں. آئیے 25واں پارہ آیات کریمہ 49 اور 50 سورہ الشورى کی میرے ساتھ سماعت فرمائیے. سورہ الشورى آیات 49 49 اور 50 50. 25واں پارہ اللہ مالک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض. جو ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، صحیح ترجمہ مکمل صحیح میں اس سے عاجز ہوں. رب کی بات کا صحیح مکمل ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن کوشش ہے جہاں تک ممکن ہو اس کے قریب پہنچا چاہے. اللہ کوتاہی کو پھر بھی معاف کرے. تو ترجمہ پر ایک لفظ پر برسٹر صاحب توجہ ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہیں خان صاحب جسے چاہیں بیٹیاں عطا کریں. وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہیں بیٹے عطا کریں. اور یہاں ضمنی طور پر پروفیسر محبوب صاحب پہلے ذکر بیٹیوں کا ہے یا بیٹوں کا؟ جی وراثت میں بھی پہلا ذکر بیٹیوں کا، بیٹوں کی بات بعد میں. یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہیں بیٹیاں دیں اور جسے چاہیں مذکر دیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہیں ملا جلا کے دیں، بیٹے بھی دیں بیٹیاں بھی دیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہیں بانجھ رکھیں. 6 فٹ لمبا بہت مضبوط آدمی اور بیوی بھی ماشاءاللہ دوہری طاقت اور دوہرے جسم کی، سسکیاں لیتے ہوئے تڑپتے ہوئے زندگی بسر کر دیں، پھول کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو. کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، میاں اور بیوی ماشاءاللہ، بچے آگے پیچھے اوپر نیچے بچے ہی بچے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بڑا سرمایہ دار، بہت علاج، بہت کچھ کیا، کوٹھی نہیں کوٹھیاں ترس رہی ہیں کسی بچے کے رونے کی آواز آئے. اور کٹیا میں رہنے والا شور اتنا بچوں کا کہ بات کرنا مشکل ہو جائے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہیں بانجھ رکھیں. انہو علیم قدیر، یہ جو تقسیم ہے معاذ اللہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے نہیں، بے شک وہ خوب جاننے والے ہیں کس کو کیا دینا ہے، کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو دونوں دینے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دینا. اور جو وہ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. قدیر، اور جو وہ کر رہے ہیں
اس کے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، وہ مکمل خوب جو کر رہے ہیں اس پہ قدرت اور کنٹرول رکھتے ہیں۔ تیسرا سبق، اللہ اکبر، کہاں ہوں میں، آپ کو بھی کہہ دوں، گستاخی ہو تو ہوتی رہے خرم صاحب، کہاں ہم اور کہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ میرے ساتھ جواب دیجئے، جب انہوں نے یہ دعا کی خان صاحب، بیٹے کا کہیں نام نشان تھا؟ ابھی تو اماں کے پیٹ میں بھی نہ تھا اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ہب لی، میرے ساتھ پڑھیے، من الصالحین۔ بیٹا صرف نہیں چاہیے، صرف بیٹا، بعد والی بات کے بغیر عذاب الہی ہے، بلکہ شاید اولاد کا عذاب اس کے برابر کوئی دوسرا عذاب ہو۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ناخن گوشت سے جدا نہیں کر سکتے، نہ سینے کے ساتھ لگا سکتا ہے کہ نالائق ہے، اور نہ کوڑے میں پھینک سکتا ہے کہ اپنے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ کسی کو اس مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ تو کیا مانگا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب صالحین سے، اور یہاں ایک تفسیر کے مطابق عام صالح نہیں، اے اللہ ان میں سے ہو جو انسانیت میں اپنی صلاح میں مثالی ہیں، اے اللہ ایسا بیٹا دے جو نیک لوگوں میں جو مثالی ہیں ان میں سے ایک۔ دیکھیے اپنے رب کے ساتھ لاڈ، بوڑھا بندہ مانگ کیا رہا بڑھاپے میں، تو آج کہتے ہیں کچھ مل جائے، نہ کچھ نہیں لینا، اپنی شرائط شاید لفظ بڑا ہو، پسند کی چیز لینی، اپنے رب سے مانگنا، کوئی زور تو نہیں، لیکن فرمائش کرتے ہوئے اس میں کوتاہی نہیں۔ اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی ٹھیک ہو۔ اللہ کریم نے اپنے متعدد انبیاء کے لیے صالحین کا لفظ استعمال کیا۔ صالح ہونا بہت بڑی، قرآن کریم کی روشنی میں بہت بڑی خوبی ہے۔ تو صرف ولد نہیں چاہیے، صرف بچہ نہیں چاہیے۔ کیسا بچہ؟ بولو، اللہ مجھے، آپ کو، ہماری خواتین کو، سب کو ہدایت دے۔ اس بارے میں میری آپ کی کوتاہی ہے کہ نہیں؟ یا اللہ مجھے پوتا دے دے، یا اللہ مجھے نواسا دے دے، یا اللہ کے بندے، اللہ کی بندی یہاں نہ رک، اس سے آگے چل۔ یا اللہ مجھے نیک پوتا دے، یا اللہ مجھے نیک نواسا دے، بغیر صلاح کے، بغیر نیکی کے نہ ہو تو اچھا۔ جائیے ان سے پوچھئے جو اولاد کے ستائے ہوئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور عجب مصیبت ہے، چاہتے بھی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتے، اور شاید وہ غم بڑا ہی بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے کہ اندر بھی ہو اور آدمی زبان پر بھی نہ لا سکے۔ اللہ کسی کو یہ غم نہ ہو، اور جن کو ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کرے۔ آئیے اللہ کے ایک اور غلام زکریا علیہ السلام، ان کی دعا، جب انہوں نے اپنے شدید بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہوتے
اور بیوی کے بانجھ ہونے کی صورت میں بی بی مریم کے پاس بغیر موسم کے حجرے کے اندر پھل دیکھا تو کیا مانگا؟ سورہ آل عمران آیت شریفہ 30واں پارہ، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی جانب سے کیا دیجیے؟ ذریۃ، نسل، طیبہ، پاکیزہ۔ گندا لے کے کیا کرنا ہے؟ گندے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایسا گندا اولاد ایسی گندی چیز ہے، باقی گندگیاں تو آدمی کوڑے میں پھینک دے، یہ کوڑے میں پھینک بھی نہیں سکتا۔ اے میرے رب، مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ نسل عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی فریاد کو بہت زیادہ سننے والے ہو۔ چوتھا سبق، اور اسی پر غالباً آج کا سبق ختم ہو جائے گا، ابراہیم علیہ السلام نے جو فریاد کی، اللہ پاک نے اسے پورا کیا کہ نہ کیا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، سو ہم نے، فا یہاں فا گرامر کی بات لیکن انشاءاللہ سمجھ جائے گی، ان کی دعا کے نتیجے میں پچھلی بات، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سو ہم نے اسے ایک لڑکے کی بشارت دی۔ کیسا لڑکا؟ حلیم۔ کیسا تھا؟ قربان جائیں رب کی رحمت پر، اور قربان جائیں رب کے بیان پر، انتہائی بردبار۔ دو باتوں پر توجہ فرمائیے، مانگا تو دیا، اور کیا دیا؟ جو مانگا صرف وہی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے سنی، انہوں نے کیا مانگا تھا؟ صالحین سے یہاں ایک اور نئی بات آ گئی، حلیم، انتہائی بردبار۔ توجہ فرمائیے، بوڑھے والدین کے لیے بردبار بیٹا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اللہ کریم کو ہے اور بوڑھے والدین کو ہے۔ کتنے بیچارے مسکین بوڑھے والدین، کروڑوں کے مالک، بدبخت، بیٹے سے بولتے ہوئے سوچتے ہیں اس وقت آواز دیں یا نہ دیں۔ گھروں میں یہ تماشا ہے کہ نہیں کھوکھر صاحب؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلطی کی ہے، پوچھوں یا نہ پوچھوں؟ ڈرتے ہیں کہیں آتش فشا پہاڑ نہ پھٹ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروفیسر صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اگر وہ خوبی ہو جو اللہ کریم نے خلیل الرحمن کے بیٹے کو دی، حلیم، باپ ڈانٹ رہا ہے، اس میں یہ جرأت نہیں کہ آنکھ اٹھائے، باپ آواز دے رہا ہے، ہمارے اردو یا پنجابی میں ایک دفعہ جی نہیں، دو دفعہ جی، جی ابا جی، جی آیا جی۔ صرف اتنی بات سے بوڑھا بیمار، اس کی خوشی کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ اور اگر آوازیں دے دے کے تھک جائے اور آخر بکے تو بکے، ایک تو آپ نے جان کھا ماری،
اب بد دعا دینے کو بھی دل چاہتا ہے بوڑھے کا؟ نہیں، بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل کی دعا کو سنا تو اتنا نہیں سنا جتنا انہوں نے چاہا، بلکہ بولو سورہ ابراہیم میں رب کریم نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک سن لیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دیا جو تم نے مانگا بھی نہیں۔ ہمارے اللہ وہ ہیں، اور ایک معنی تو یہ ہے جو مانگا سو دیا، اور دوسرا معنی جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے مانگا بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بردبار بیٹے کے ہونے کا تو تقاضا نہیں کیا، لیکن اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس واقعہ مبارکہ میں جو بہت سے دروس اور عبرتیں ہیں، جن میں سے کچھ ہم نے 2 خطبات میں سنے، اللہ ان سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے واقعہ کے متعلق 4 دروس کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دروس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 9 عرفات کا روزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق یہ ایک دن کا روزہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کے ساتھ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال۔ اور 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں ٹھیک بات اللہ بہتر جانے یہ ہے کہ مقامی طور پر جب عربی کی 9 تاریخ ہو تب یہ روزہ ہے، سعودی عرب کی 9 تاریخ کے ساتھ یہ روزہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔